بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں بھائیوں، انسان کی جو قیمت بنتی ہے وہ اس کے کپڑوں سے، اس کے پیسے سے، اس کی جائیداد سے نہیں بنتی، بلکہ انسان کی قیمت بنتی ہے صفات سے۔ اگر انسان میں صفات ہوں، اچھی صفات ہوں تو وہ قیمتی ہے۔ اگر اس میں اچھی صفات نہ ہوں تو چاہے وہ کتنا مالدار ہو لیکن وہ بیکار ہے، بے قیمت ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گدھے پہ چڑھ کے بیت اللہ چلا جائے اور سارا حج کا سفر گدھے پہ بیٹھ کے کرے تو اس سے گدھا حاجی نہیں ہو جائے گا، گدھا گدھا ہی رہے گا۔ انسانوں والے کپڑے اگر کوئی جانور پہن لے تو وہ انسان نہیں بن جاتا، انسان تو انسانی صفات سے بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کو صفات سے پرکھا جاتا ہے، صفات کی وجہ سے انسان کی اللہ کے ہاں قیمت لگتی ہے۔ اگر صفات ہوں تو پھر اس کا مالدار ہونا ضروری نہیں ہے اور اس کا گورا ہونا، خوبصورت ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بدصورت ہو تب بھی اللہ کے ہاں قیمتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے تو وہ بالکل کالے تھے، کالے بھی تھے، بدصورت بھی تھے، غریب بھی تھے۔ جن تین چیزوں پہ آج نوجوان اکڑتا ہے، لوگ اکڑتے ہیں، وہ تینوں چیزیں ان کے پاس نہیں تھیں۔ رنگ بھی نہیں تھا، حسن بھی نہیں تھا، پیسہ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے غزوہ احد میں اور آ کے کہا، یا رسول اللہ، کیا میں اس رنگ روپ کے ساتھ بھی جنت میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ کہا کیا کروں؟ فرمایا یہ اللہ کے راستے کا میدان ہے، اس میں اگر تم اپنی جان کی قربانی دے دو تو تم بھی جنت میں میرے ساتھ جا سکتے ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس شخص نے اسی وقت اٹھا اور تلوار اٹھائی اور کفار کے مجمع میں گھسا اور لڑتے لڑتے شہید ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کے سر کو اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا اور آپ نے فرمایا، تو کہتا تھا میں کالا ہوں اور بدصورت ہوں، لقد حسن اللہ وجہک، اللہ نے تجھے خوبصورت کر دیا۔ تو کہتا تھا میں غریب ہوں، لقد کثر اللہ مالک، اللہ نے تیرا مال بھی بڑھا دیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب اس کو قبر میں اتارنے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، رأیت اثنتین من الحور العین تتنازعان فی جبتہ،
میں نے جنت کی 2 حوروں کو دیکھا جو اس کے جبے سے لپٹ کر اس بات پہ لڑ رہی تھیں کہ ایک کہہ رہی تھی میں قبر میں جاؤں اس کے ساتھ، ایک کہہ رہی تھی میں اس کے ساتھ قبر میں جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں انسان کی قیمت پیسے سے نہیں لگتی۔ حضرت بلال نہ رنگ ہے نہ روپ ہے نہ پیسہ ہے، حضرت سلمان نہ رنگ ہے نہ روپ ہے نہ قوم ہے نہ حسب نسب ہے، پھر بھی قیمتی ہیں۔ حضرت صہیب روم کے رہنے والے اور اجمی ہیں لیکن صفات کی وجہ سے قیمتی ہو گئے، اور ابو جہل باوجود اس کے کہ ذہین، فتین، خوبصورت، سردار، مالدار، ابو لہب ہاشمی ہیں، ابو لہب ہاشمی ہیں۔ مسلمان ہوتے تو اہل بیت میں ہوتے، اہل بیت میں ہوتے۔ ہاشمی بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، بیٹے اور عزت اور وجاہت بھی ہے، سرداری بھی ہے، لیکن صفات نہیں تھیں تو اللہ نے مردود کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ انسان کی قیمت صفات سے لگتی ہے۔ ہماری آج کی کم قسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے ماں باپ نے اپنے بچوں کو پیسہ والا بنانے کی کوششیں تو کی ہیں، اپنے بچوں کو صفات والا بنانے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے آج ہماری نوجوان نسل پیسے تو بہت کما رہی ہے۔ ایک نوجوان آن لائن بیٹھا ہوا ہے، آن لائن کاروبار کر رہا ہے اور سال میں کروڑوں روپے کما رہا ہے، ہر مہینے لاکھوں روپے کما رہا ہے۔ تو ہمارے ماں باپ نے آج بچوں کو پیسہ کمانے کا گر تو سکھا دیا، پیسہ کمانے کا ڈھنگ تو سکھا دیا، پیسے کی مشین تو بنا دیا، لیکن ان کو صاحب صفات نہیں بنایا۔ اس لیے مائیں اپنے بچوں کے ادب کے لیے ترستی ہیں، باپ اپنے بچوں کے ادب کے لیے ترستے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ باپ اپنے بچے کے سامنے بول ہی نہیں سکتا تھا، بچہ اپنے باپ کے سامنے بول ہی نہیں سکتا تھا، بچہ اپنی ماں کے سامنے بول ہی نہیں سکتا تھا، اتنی شرم، اتنی حیا۔ اور آج حال یہ ہے کہ لوگ اپنے باپ کو گالی دیتے ہیں، لوگ اپنی ماں کو گالی دیتے ہیں، لوگ اپنے باپ کی پٹائی کر لیتے ہیں، لوگ اپنی ماں کی پٹائی کر لیتے ہیں۔ یہ میرا اپنا مشاہدہ، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ۔ میں نے ایک بوڑھی عورت کو، بالکل بوڑھی، 70 سال کی کوئی ہوگی، اس کو میں نے فٹ پاتھ پر روتے ہوئے دیکھا، فٹ پاتھ پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ تو میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے کہا اماں جی آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں، بھوک ہے؟ تو اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، کہنے لگی بیٹے نے مار کے میرا بازو توڑ دیا ہے، بیٹے نے اتنا مارا کہ بازو ٹوٹ گیا ہے، گھر سے بھی نکال دیا ہے، اس لیے فٹ پاتھ پہ آ کے بیٹھ گئی ہوں، کہاں جاؤں۔ انسان کی قیمت پیسے سے نہیں بنتی، انسان کی قیمت مال سے نہیں بنتی، انسان کی قیمت بڑے عالی شان گھر سے نہیں بنتی، انسان کی قیمت صفات سے بنتی ہے۔ صفات ہیں تو قیمتی ہے، صفات نہیں ہیں تو بے قیمت ہے۔ ایک نوجوان نے ایک لڑکی سے شادی کی، وہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے کہ بس دیکھتے ہی رہ جاؤ، ایسی خوبصورت ہے، لیکن اس کی زبان بہت تیز ہے۔ وہ اس کی والدہ کو بھی گالیاں دیتی ہے، خود خاوند کو بھی گالیاں دیتی ہے، اپنی ساس کو بھی گالیاں دیتی ہے، اپنے سسر کو بھی گالیاں دیتی ہے۔ ایک یہ بیوی ہے، اور ایک اور لڑکی ہے جس سے ایک لڑکے نے شادی کی، وہ بیچاری سیدھی سادی سی ہے، پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، اسے بس پشتو آتی ہے، اسے اردو بھی صاف نہیں آتی، لیکن با اخلاق ایسی ہے کہ اپنی ساس کے پاؤں بھی دباتی ہے، اپنے خاوند کے کپڑے بھی دھوتی ہے، اسے استری بھی کر کے دیتی ہے، کہنے سے پہلے ناشتہ لا کر دیتی ہے۔ زبان اس کی اتنی میٹھی ہے، جب بولتی ہے تو ایسے جیسے پھول جھڑ رہے ہوں، اور ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی، ہر ایک کے ساتھ محبت کا اظہار، مہمان آئیں تو دل جان سے ان کا اکرام کرتی ہے۔ بتائیے ان دونوں میں سے کون سی اچھی؟ پہلی دوسری؟ بتائیے پہلی دوسری؟ لیکن نہیں، آج کا نوجوان کہتا ہے پہلی اچھی ہے، آج کا نوجوان کہتا ہے پہلی اچھی ہے، رنگ اچھا چاہیے چاہے بدتمیز ہی کیوں نہ ہو۔
خوبصورت ہونی چاہیے، چاہے خوبصورت ہونی چاہیے، چاہے بے دین کیوں نہ ہو۔ ہمارے معیار بدل گئے ہیں، ہماری پسند بدل گئی ہے، ہماری چوائس بدل گئی ہے، ہمارا انتخاب بدل گیا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ آپ فرماتے ہیں کسی عورت سے 4 وجوہ سے شادی کی جاتی ہے، کسی عورت سے شادی کرنے کی 4 وجوہ میں سے ایک وجہ ہوتی ہے لمالها، یا تو اس کا مال بہت زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ جہیز لائے گی، ولحسبها یا بڑے خاندان کی ہے، ولدینها یا وہ دیندار ہے، ولجمالها یا وہ بہت خوبصورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ تم مال والی کا انتخاب نہ کرنا، تم حسب والی کا انتخاب نہ کرنا، تم خوبصورت کا انتخاب نہ کرنا، تم اس کا انتخاب کرنا جس میں دین ہو، چاہے غریبی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی قیمت مال سے نہیں اعمال سے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا مقام اعمال سے بنتا ہے، صفات سے بنتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو تم سب کے سب ایک مرد عورت حضرت آدم حضرت حوا سے پیدا ہوئے ہو، تمہارے قبیلے، تمہارے علاقے، تمہارے خاندان، تمہاری زبانیں یہ تو صرف پہچان کے لیے ہیں، ورنہ عزت والا تو اللہ پاک کے نزدیک وہ ہے جس کی زندگی گناہوں سے پاک ہے۔ انسان کی قیمت صفات سے بنتی ہے، اور صفات میں سب سے بڑی صفت وہ ہے ایمان۔ وہ کیا ہے؟ سب بتائیے وہ کیا ہے؟ ہاں، ایمان بڑی صفت ہے۔ ایمان ہو تو انسان آسمان پہ پہنچ جاتا ہے، ایمان نہ ہو تو سب کچھ ہو کر بھی انسان ذلیل ہے۔ ہمارے نبی تشریف فرماتے ایک شخص گزرے، صحابہ سے پوچھا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مسلمان تھے وہ، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا جی بیچارہ غریب آدمی ہے، اگر کسی کو رشتے کا پیغام دے تو کوئی بھی اس کو بیٹی نہیں دے گا، کسی مجلس میں آئے تو کوئی اس کے لیے جگہ خالی نہیں کرے گا، اور اگر مجلس میں نہ آئے تو کوئی اس کا پوچھے گا نہیں کہ بھئی فلاں کہاں ہے، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے معاشرے میں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص گزرے، منافق تھے۔ آپ نے فرمایا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا جی واہ اس کی تو بڑی عزت ہے، اس کا تو بڑا مقام ہے، معاشرے میں اس کی بڑی عزت ہے، اور معاشرے میں اس کی بڑی عزت اور تعظیم کی جاتی ہے۔ اگر کسی کو رشتے کا پیغام دے تو ہر ایک یہ خواہش کرے کہ میری بیٹی اس کے گھر میں ہو۔ مجلس میں آئے تو لوگ آگے پیچھے ہو کے اس کے لیے جگہ بناتے ہیں، مجلس میں نہ آئے تو ہر ایک پوچھے گا بھائی فلانی نظر آ رہا، اتنا عزت والا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ جو پہلے والا ہے، اگر ساری دنیا دوسرے والے سے بھر جائے، یہ دوسرا تھا، ساری دنیا ایسے لوگوں سے بھر جائے، اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اکیلا جس کو کوئی نہیں پوچھتا، جس کی مجلس میں کوئی ویلیو نہیں، جس کی معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں، جو غریب بھی ہے اور بھولا بھالا بھی ہے اور سیدھا سادہ بھی ہے اور غریب مسکین بھی ہے، یہ اکیلا ہو اور یہ دوسرے والا جس کے پاس پیسہ، عہدہ، شہرت، مقبولیت بھی ہے، اس سے ساری دنیا بھر جائے تو یہ ساری دنیا کے لوگ اس ایک غریب مسکین مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ مسلمان کی اتنی قیمت ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، اس کی گود میں بچہ تھا، بچہ دودھ پی رہا تھا۔ اس عورت کے سامنے سے ایک عورت گزری، بالکل غریب مسکین بھولی بھالی۔ جب وہ گزر رہی تھی تو بچے تالیاں پیٹ رہے تھے اور اس کا مذاق اڑا رہے تھے اور اس کو تنگ کر رہے تھے اور اس کو چھیڑ رہے تھے۔ تو اس عورت کی بے عزتی اور رسوائی کو دیکھ کر اس عورت نے کہا اللہم
لا تجعل ابنی مثلہا، اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنانا، میرے بیٹے کو اس عورت کی طرح رسوائی والی زندگی نہ دینا، اس کو عزت دینا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، وہ جو بچہ چھاتی سے دودھ پی رہا تھا اس نے ماں کی چھاتی چھوڑ دی اور کہا اللہم اجعلنی مثلہا، اے اللہ مجھے اس جیسا بنانا۔ دودھ پیتا بچہ، یہ کہہ کے وہ بچہ دوبارہ دودھ پینے لگ گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک اور شخص گزرا، بڑی عزت، بڑی آؤ بھگت، بڑی شان و شوکت، اس کے دائیں بائیں لوگ بڑے پروٹوکول کے ساتھ جا رہا تھا۔ تو اس عورت نے کہا اللہم اجعل ابنی مثلہ، اے اللہ میرے بیٹے کو ایسی عزت دینا، ایسا بنانا۔ تو اس بچے نے دوبارہ چھاتی چھوڑ دی اور کہا اللہم اجعلنی مثلہ، اے اللہ اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ مجھے ایسا نہ بنانا۔ اب ماں حیران کہ بیٹا دودھ پی رہا ہے، اور دودھ پیتا بچہ تو بولتا نہیں ہے، اور بول بھی رہا ہے تو ایسی عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے۔ میں کہہ رہی ہوں کہ رسوائی نہ ہو، یہ کہہ رہا ہے ایسی زندگی ملے، اور میں کہہ رہی ہوں عزت ملے، یہ کہہ رہا ہے ایسی زندگی نہیں چاہیے۔ تو وہ ماں کہنے لگی بیٹا میں تیرے لیے اچھی دعا کر رہی ہوں، تو اس کو رد کر رہا ہے، اور میں تیرے لیے حفاظت کی دعا کر رہی ہوں اور تو وہ دعا مانگ رہا ہے۔ تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے، وہ بچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گویائی دی، اور اس بچے نے ماں سے کہا امی، وہ جو پہلی عورت تھی نا جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ یا اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا، میری امی وہ اللہ کی فرما بردار تھی، نیک تھی، اللہ کی ولیہ تھی، اس لیے میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی اپنا ولی بنائے۔ اور یہ جو دوسرا جا رہا تھا نا، یہ اللہ کا نافرمان تھا، فاسق فاجر تھا، اگرچہ مالدار تھا، تو میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے اپنا نافرمان نہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قیمت ہے، اس کی آواز کم کیوں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو انسان کی قیمت بنتی ہے صفات سے، اور صفات میں سب سے بڑی صفت وہ ایمان ہے، مسلمان ہونا۔ اللہ کا شکر ہے ہم سب مسلمان ہیں، کہیں الحمدللہ۔ بھائی یہاں میں نے سنا منگورا میں سکھ بھی رہتے ہیں نا، سکھ رہتے ہیں نا، شکر ہے کہ ہم سکھ نہیں ہیں، شکر ہے کہ ہم ہندو نہیں ہیں، شکر ہے کہ ہم کرسچن نہیں ہیں، شکر ہے کہ ہم یہودی نہیں ہیں، شکر ہے کہ ہم کمیونسٹ نہیں ہیں، دہریے نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کی قیمت ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، وہ مسلمان جس نے دنیا میں کوئی نیکی نہیں کی، اس کی نیکی صرف یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے بس، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ تبلیغ ہے، نہ جہاد ہے، نہ پڑھنا پڑھانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف کلمہ ہے بس، اور کوئی اس کے پاس نیکی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب قیامت کے دن وہ آئے گا، اس کے لیے اس کو سزا ملے گی، سزا کے بعد جب وہ جنت میں جائے گا نا، جب وہ جنت میں جائے گا، ان ادنی اہل الجنت منزلۃ لہو سمانون لہو اثنتان وسبعون زوجۃ وثمانون الف خادم۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو سب سے آخری درجے کا جنتی، جس کے پاس کلمے کے سوا کوئی نیکی نہیں ہوگی، جب وہ جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو 72 حوروں سے شادی کرائیں گے، 80,000 اس کو نوکر عطا فرمائیں گے۔ کتنے نوکر دیں گے؟ 80,000 نوکر دیں گے، 80,000 نوکر دیں گے۔ آخر جنت اتنی بڑی ہوگی نا کہ جس میں 80,000 نوکر ٹھہریں گے۔ کہاں فرماتے ہیں دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہ صرف ایمان پہ ملے گا، حالانکہ اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں۔ آج دنیا کی محبت دل میں اتنی آ گئی ہے کہ آج ہمیں جہازوں میں اڑتے ہوئے کافر، اور اچھے گھروں میں رہنے والے کافر، بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے کافر، اور کروڑوں کمانے والے کافر اپنے سے اچھے لگتے ہیں۔ یار یہ کتنے مزے میں ہیں، کروڑوں کما رہے ہیں، ہم تو بس روزانہ مزدوری کرتے ہیں تو مشکل سے دال روٹی کا انتظام کر سکتے ہیں، گوشت تو کھائے ہوئے ہمیں پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے۔ آج کا مسلمان یہ سوچتا ہے، آج کا مالدار کافر اس کو اپنے سے اچھا لگ رہا ہے، حالانکہ مسلمان کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں سکتا۔ ساری دنیا کے کافر بادشاہ ہمارے مزدور کے برابر نہیں ہو سکتے۔
ہمارا وہ مسلمان جو شرابی ہے، زانی ہے، چرسی ہے، ہیرونچی ہے اور نشے میں پڑا رہتا ہے، بس کلمہ پڑھتا ہے، ہمارا یہ والا مسلمان ساری دنیا کے کافر بادشاہوں سے بہتر ہے۔ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے۔ اب یہ بات ہمارے بچوں کو ماں باپ نے بتائی نہیں، یہ بات ماں باپ نے بچوں کو نہیں بتائی کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، ماں باپ نے نہیں بتائی۔ اس لیے بچے کے سامنے ایمان کی حفاظت نہیں ہے، بچے کے سامنے پیسہ ہے، اس لیے وہ پیسہ کمانے میں لگے ہوئے۔ جس نوجوان سے پوچھو کہتے دعا کرو، باہر جانے کے لیے میں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے، دعا کریں منظور ہو جائے، باہر جانا چاہتا ہوں۔ بھائی باہر کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہ جی وہاں تنخواہیں بڑی ہیں، پیسہ زیادہ ملے گا۔ پھر ایمان کا کیا ہوگا؟ کہ اللہ مالک ہے۔ ایمان کا کیا ہوگا؟ اللہ مالک ہے۔ روٹی کا کیا ہوگا؟ باہر جائیں گے، روٹی کے لیے اللہ مالک نہیں ہے، روزی کے لیے اللہ مالک نہیں ہے، لیکن دین کے لیے اللہ مالک ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے صرف دنیا کمانے کے شوق میں باہر ملکوں کا راستہ لیا اور اپنے دین کو ضائع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے بتایا ہی نہیں کہ دین قیمتی ہے، دنیا قیمتی نہیں ہے، پیسہ قیمتی نہیں ہے، دین قیمتی ہے، ایمان قیمتی ہے، یہ ماں باپ نے بتایا ہی نہیں۔ ہمارے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ پاک کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے اور تجھے جلا دیا جائے پھر بھی ایمان نہ چھوڑنا۔ اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے، پھر بھی ایمان نہ چھوڑنا، ایمان اتنا قیمتی ہے۔ ہمارے ماں باپ نے نہیں بتایا، ہمارے گھروں میں اس کا ماحول نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے آج کل کے نوجوان ایسے جملے بول رہے ہیں کہ جس سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں اس بات کا۔ کل مجھے ایک ساتھی نے ایک نوجوان کا ٹویٹر دکھایا، ٹویٹر سمجھتے ہیں؟ اس نے ٹویٹ کیا، اپنے ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا، کیا اگر ہمارا لیڈر ہمیں اسلام چھوڑنے کا کہے گا ہم اسلام بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ کہاں سے بول رہا ہے؟ اس کو ماں باپ نے نہیں بتایا کہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے، اسلام کتنی بڑی چیز ہے، ماں باپ نے بتائی نہیں کہ ایمان کی قیمت۔ ایمان کو بچانے کے لیے حضرت بلال نے ساری زندگی ماریں کھائیں، ایمان نہیں چھوڑا۔ حضرت خباب نے ساری زندگی ماریں کھائیں، ایمان نہیں چھوڑا۔ حضرت سمیہ قربان ہو گئیں، ایمان نہیں چھوڑا۔ حضرت عمار نے ساری زندگی ماریں کھائیں، ایمان نہیں چھوڑا۔ حضرت یاسر ماریں کھا کھا کے شہید ہو گئے، ایمان نہیں چھوڑا، ایمان نہیں چھوڑا، ایمان اتنا قیمتی ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چیر کر، ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر، چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا، ایمان نہیں چھوڑا۔ صحابہ چھلنی ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، ایمان نہیں چھوڑا۔ حبیب ابن زید جب مسیلمہ کذاب کے سامنے قید کر کے پیش کیا گیا تو اس نے ایک بازو کاٹا اور کہا اگر تم مجھے نبی مان لو تو اب بھی مہلت ہے، اب بھی تجھے ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ جب وہ نہیں مانے تو دوسرا بازو کاٹ دیا، پھر کہا اگر اب بھی نبی مان لیا تو چھوڑ دوں گا، ایک ٹانگ کاٹ دی، دوسری ٹانگ کاٹ دی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن حضرت حبیب ابن زید نے ایمان نہیں چھوڑا، جان کی قربانی دے دی۔ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے انسان کی قیمت ایمان سے بنتی ہے، ایمان سے۔ اور
انسان کی قیمت بنانے والی دوسری چیز وہ تقویٰ ہے. کیا ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ. تقویٰ کیا مطلب؟ یعنی ایسی زندگی گزارنا کہ جس میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، نہ زبان سے، نہ آنکھ سے، نہ کان سے، نہ شرمگاہ سے، نہ کھانے پینے میں، نہ سوچ میں، نہ دھیان میں، نہ خیال میں کسی طریقے سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو. اس کو کہتے ہیں تقویٰ. جیسے انسان روزے میں پانی پینا چھوڑ دیتا ہے جبکہ سامنے ہوتا ہے، کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہے جبکہ سامنے ہوتا ہے، بیوی کے پاس نہیں جاتا جبکہ بیوی پاس ہے، لیکن ان سب چیزوں سے پرہیز کرتا ہے. کیوں؟ روزہ ہے. ایسی زندگی گزارنا جیسی روزے دار کی زندگی ہوتی ہے. حرام نہیں دیکھنا، حرام نہیں بولنا، حرام نہیں سننا، حرام نہیں کرنا، حرام گاہوں کی طرف نہیں جانا، کوئی حرام کام نہیں کرنا. اس کا نام ہے تقویٰ. اور اس تقویٰ پر اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. جو متقی بن کر زندگی گزارتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے چلتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں. میں ان کے اللہ ساتھ ہے. الیکشن سے پہلے لوگ آپس میں بیٹھتے تھے تو تجزیے کرتے تھے، تبصرے کرتے تھے. ہاں جی اس دفعہ کون جیتے گا؟ کہ جی فلاں جیتے گا، اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہے. کون جیتے گا؟ جی فلاں جیتے گا اس لیے کہ فوج اس کے ساتھ ہے. کہتے تھے کہ بھئی کہتے تھے جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے کیا کہنے. جس کے ساتھ کون ہو؟ اللہ، زمین آسمان کا بادشاہ، خالق اور مالک، سارے انسانوں کا خالق، جنات اور فرشتوں کا خالق، سارے نبیوں اور ولیوں بادشاہوں کا مالک اور خدا. کتنا بڑا ہے وہ. جس کے ساتھ ہو اس کے کتنے مزے ہیں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. لوگوں یقین کرو میں متقیوں کے ساتھ ہوں. اور جگہ فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. متقی لوگ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں مجھے. اگر مفتی عدنان صاحب 100 طالب علم بیٹھے ہوئے ہوں، ان میں سے کہیں یہ طالب علم مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تو یہ طالب علم دوسرے طلباء میں ممتاز ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. اور ان سے اپنے آپ کو اچھا سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا؟ سارے بچے کہیں گے یار اس میں کیا بات ہے کہ یہ مفتی صاحب کو یہ اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے وہ اچھے لگتے ہیں کہ جو آنکھ سے حرام نہ دیکھتے ہوں، زبان سے حرام نہ بولتے ہوں، کانوں سے حرام نہ سنتے ہوں. اور ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ پاک کی مدد ہوتی ہے. ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ کبھی دشمنوں کے حوالے نہیں کرتا. جس کے دشمن زیادہ ہوں، حاسد زیادہ ہوں، دشمن زیادہ ہوں، ستانے والے زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اگر تم متقی بن جاؤ تمہارا دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تقویٰ اتنی بڑی طاقت ہے. حضرات صحابہ کے ساری دنیا پہ چھا جانے کی جو وجہ تھی وہ تقویٰ تھا کہ صحابہ متقی تھے، کبھی اللہ کو ناراض نہیں کرتے تھے. حضرت علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں، راستے میں ان کے سمندر آیا تو ساتھیوں کو سمندر کے کنارے کھڑا کر دیا اور خود سواری سے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد دعا مانگی اور پھر اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے تم میں سے کسی نے کبیرہ گناہ تو نہیں کیا؟
تو سارے لشکر کے سب ساتھیوں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہم میں سے کسی نے کبیرہ گناہ نہیں کیا. تو فرمانے لگے اگر آپ لوگوں نے کبیرہ گناہ نہیں کیا تو پھر اللہ کا نام لو، پانی میں اتر جاؤ. صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے گھوڑوں، اونٹوں، گدھوں، خچروں سمیت سمندر میں گھس گئے. سمندر کے پانی نے ہمارے جانوروں کے پاؤں بھی گیلے نہیں کیے. یہ تقویٰ تھا. تقویٰ میں اتنی طاقت ہے. جب انسان متقی ہوتا ہے نا، پرہیزگار ہوتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اللہ پاک اس میں جاذبیت پیدا، کشش پیدا کر دیتے ہیں. دل کھنچتے ہیں اس کی طرف، اس کی زبان میں تاثیر پیدا کر دیتے ہیں، اس کی دعا میں طاقت پیدا کر دیتے ہیں، اس کی نماز میں جان آ جاتی ہے، اس کی ہر نیکی میں جان آ جاتی ہے. آج دینداروں کا دین بھی پھنسا ہوا ہے، بے جان ہوا ہے، ایسے جیسے ٹائر سے ہوا نکلی ہوئی ہے. اس لیے کہ دیندار دین پہ چل رہے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہے. ادھر سیرولے میں چلے گئے، ادھر رات کو 12 بجے تک فیس بک دیکھتے رہے. ادھر مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ادھر استاد کی غیبتیں کر رہے ہیں. ادھر مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور آپس میں یاریاں لگا رہے ہیں، آپس میں تعلقات بنا رہے ہیں. ادھر نماز پڑھنے آ گئے اور گھر گئے تو جا کے ٹی وی کھول کے جیو دیکھنے لگ گئے. پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر جیو دیکھ رہے ہیں. مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، چھٹیاں ہوئی تو گھر جا کے پب جی کھیل رہے ہیں، فیس بک دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہے ہیں. تقویٰ نہیں ہے. اس لیے ہمارا دین بے جان ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے. اس لیے نماز پڑھتے ہیں دھیان نہیں لگتا، دل نہیں لگتا، بس ٹھکا ٹھک ایک سر سے اتارنے والی بات ہوتی ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جن کی راتیں قیام اور سجدے میں گزرتی ہیں تو ساری رات قیام اور ساری رات سجدہ وہی کرے گا نا جس کو مزہ آ رہا ہو. جو غیر متقی ہوگا اس کو عبادت میں کبھی مزہ نہیں آئے گا. غور سے سنیے، یہ جو گناہ ہے نا، گناہ یہ نیکی کی لذت کو سلب کر لیتا ہے. پھر بھی نہ چھوڑے تو عمل ہی کو سلب کر لیتا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے سب سے پہلے اللہ اس کے عمل سے لذت ختم کر دیتے ہیں. پھر بھی نہ چھوڑے تو اللہ عمل ہی چھین لیتے ہیں. بہت سے ساتھی کہتے ہیں کہ جی بڑی پابندی سے اعمال ہو رہے تھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، 1 مہینے سے اعمال ہو ہی نہیں رہا، قرآن کی تلاوت ہو ہی نہیں رہی. یہ گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے. اس لیے اگر قیمتی بننا ہے نا تو متقی بننا پڑے گا. متقی بننا پڑے گا. قیمتی بننا ہے تو متقی بننا پڑے گا. اپنی زندگی سے گناہوں کو نکالنا پڑے گا. کوئی کام خلاف شرع نہ ہو، کوئی کام اللہ اور اس کے نبی کی مرضی کے خلاف نہ ہو. اور تیسری چیز جس سے انسان قیمتی بنتا ہے وہ اللہ اور اس کے نبی کی محبت ہے. کیا ہے وہ؟ اللہ اور اس کے نبی کی محبت. اللہ سے محبت ہو، اللہ پاک سے محبت ہو، اللہ کے نبی سے محبت ہو. کیا مطلب؟ جیسے ہمیں بچوں سے محبت ہوتی ہے تو ہماری ان کے بارے میں کیا کیفیت ہوتی ہے. ایک چھوٹا بچہ ہماری مسجد میں نماز پڑھنے آیا تو میں نے اس کو پہچانا نہیں. اس کی جو والدہ تھی وہ میری کزن تھی. اس کی والدہ میری کزن تھی، ماموں کی بیٹی تھی. تو میں اس کو جانتا نہیں تھا بچے کو. تو میں نے اس سے کہا کہ تم اس کے بیٹے ہو کیا؟ اس کا انتقال ہو گیا تھا، بہت عرصہ پہلے انتقال ہو. جو ہی میں نے اس کا نام لیا اس بچے کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. ماں مر گئی تھی نا، جو ہی ماں کا نام لیا اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. میں نے کہا تم اس کے بیٹے ہو؟
تو روتے ہوئے کہنے لگا جان میں اس کا بیٹا ہوں. کسی ماں کے سامنے اس کے بچھڑے ہوئے بچے کا نام لے تو وہ رونا شروع کر دیتی ہے. بچھڑے ہوئے بچے کا صرف نام لیں وہ رونا شروع کر دیتی ہے. کبھی اللہ کا نام سن کے میں رونا آیا, کبھی اللہ کے نبی کا نام سن کے میں رونا آیا. اللہ سے محبت کیوں نہیں ہے؟ کیا اللہ سے ہمارا رشتہ نہیں ہے؟ ماں سے رشتہ ہے. اللہ کا رشتہ ماں کے رشتے سے گہرا ہے. باپ سے رشتہ ہے, اللہ کا رشتہ باپ کے رشتے سے گہرا ہے. بھائی بہنوں سے رشتہ ہے, اللہ کا رشتہ بھائی بہنوں کے رشتے سے گہرا ہے. بھائی